تھا، میں باتیں کرتا رہا، میں گفتگو کرتا رہا، بڑا پکا ایمان، بڑا پکا عقیدہ، اللہ اکبر۔ اور پھر کہتا ہے اچانک مغرب کی اذان ہوئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، کہتا ہے ان میں سے آدھے جہادیوں نے اپنی صفیں درست کی، کہتا ہے ان کی جو صفیں تھی ٹائٹ لائنز تھی، کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا، کہتا ہے قرآن کی تلاوت کا عجیب رنگ تھا، اور کہتا ہے جو باقی تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میزائل چلائے، مجھے نہیں پتا ٹھکانہ کون سا تھا، کہتا ہے انہوں نے میزائل چلائے، امریکہ کے بیس کیمپ پہ جا کے لگے، کہتا ہے باقی تیزی سے نکلے، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، اور ہر ایک کہہ رہا تھا کہ خواہش میری ہے کہ گوروں کی گردنیں کاٹوں، میں ان کا بیڑا غرق کروں، میں رب سے جنت لے لوں۔ اللہ کی قسم، ٹائم میگزین کا صحافی مائیکل اس کا نام ہے، اور لوگوں یہ نقشہ کھینچتا ہے، اور میں کیا کیا نقشے کھینچوں۔ آج ہمارے بڑے بڑے تجزیہ نگار، آج ہمارے فوج کے بھی اعلیٰ حکام وہ کہتے ہیں مقابلہ کیسے کرے، امریکہ کے پاس اسلحہ بڑا ہے، طاقت بڑی سپر ہے، ہم کیا کریں، سب کا یہی سین ہے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا، اور سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں بات مختصر کیے چلے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خیر معاش الناس، اس مجاہد کی زندگی کا کیا کہنا، یہ کون ہے، رجل ممسکم بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، یہ رب کے راستے میں جہاد کے لیے پابند رکاب۔ فوج کتنی چاہیے، امام الانبیاء فرماتے ہیں میں محمد کو چاہیے، اے اللہ کے رسول کیا چاہیے، 5 لاکھ فوج چاہیے، نہیں 1 لاکھ چاہیے، نہ بری فوج چاہیے، بیڑے چاہیے، نہیں فضائی طاقت چاہیے، نہیں اللہ کے رسول کتنے لوگ چاہیے، فرمایا رجل کوئی بندہ، وہ انگریزی جاننے والوں کا ناؤن ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، یہ اسم نکرہ ہے، اللہ اکبر، رجل کوئی بندہ، لیکن کیسا ہو، اقتدار بچانے والا نہیں، اقتدار کی خاطر مروانے والا نہیں، ریڈ کارپٹ استقبال کے لیے بکنے والا نہیں، اور ہمارے بکنے کی تو کیا ہی باتیں ہیں، ہم وہ اشتہارات لگاتے ہیں، بینر لکھتے ہیں، شجاعت کو سلام، شجاعت کی شجاعتوں کو سلام، اور شجاعت کے معنی ہم بھول گئے، پرویز مشرف کی عظمتوں کو سلام۔ بینر کون لگا رہا ہے، بینر وہ لگا رہا ہے، اور لاہور کے شمالی علاقے کی ایک گٹر والے گندے نالے پر جس کی خواہش اتنی سی ہے کہ وہاں پر سنگے مرمر کی ایک تختی لگ جائے، بس اتنی سی خواہش، وہ ایسی چھوٹی خواہشیں، اللہ اکبر، ایسی فضول سی خواہشیں، وہ ایسی غلیظ سی خواہشیں، اور نام و نمود کی ایسی خواہشیں، اور اس کے لیے چاپلوسیاں کرنے والے، اور وہ آگے بش کی چاپلوسیاں کرنے والے، اللہ اکبر، چھوٹی باتوں پر بکنے والے، اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے میرے دربار میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب کے پاس بکنے والا، فروخت ہونے والا، قیمت لگوانے والا محمد کو چاہیے کوئی ایک، کیسا چاہیے، یبتغل قتل یبتغل موتا، موت چاہنے والا، قتل چاہنے والا، جسم کے ٹکڑے کروانے والا، وہ ایسا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی، منادی نے آواز لگائی، حی علی الجہاد۔ ایک جوان نکلا، شب اس کی زفاف تھی، پہلی اس کی رات تھی، دلہن اس کے پاس تھی، اس نے آواز کو سنا، یہ فوراً نکلا، تلوار کو تھاما، رب کے راستے میں لڑا، کافروں کی گردنوں کو اڑایا، اڑاتا فیقتلون ویقتلون، رب کے راستے میں شہید ہوا۔ ہاں، جب یہ شہید ہوا، بیوہ کو پتا چلا، پہلی رات کی دلہن کو معلوم ہوا، پریشان اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، سپہ سالار کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پریشان کس بات پر تھی؟ جب پریشانی کا سبب پوچھا گیا کہ دلہن تجھے کیا پتا، تیرے قامت نے کیا مقام پایا، آسمانوں سے رب نے فرشتوں کو بھیجا، وہ آئے، تیرے قامت کو اٹھایا، زمین آسمان کے درمیان لے گئے،
یہ پہلا ایسا مجاہد ہے، پہلا بھی ہے آخری بھی ہے، جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مجاہد، یہ ہے اللہ کا ولی۔ یبتغی القتل یبتغی الموت، اللہ کی قسم ایک نکلے گا شہید ہوگا، 50 نکلیں گے، 50 میں سے 20 شہید ہوں گے، 200 نکلیں گے، 500 ہو جائیں گے، 1000 2000، قافلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دیکھ لو بش کہتا تھا مٹا دیں گے مٹا دیں گے، اللہ کی قسم اس کے منہ میں تمہارے شمالی علاقے کے اس علاقے میں ٹانگے بہت چلتے ہیں، گھوڑے بڑے چلتے ہیں، انسپیکٹر بھی ان کا چالان کرتا ہے کہ گھوڑے کی دم کے پیچھے کپڑا باندھو، لید نیچے نہ گر جائے۔ میں کہتا ہوں نیچے نہ گرے، تمہارے کوچوان کے گھوڑے کی لید بش بدماش کے منہ میں، اور شوالے رب نے کیسے ڈالی، رب کعبہ کی قسم ہے۔ ٹائم کا حوالہ ہے، نیوز ویک کا حوالہ ہے، CNN نے منظر دکھلایا ہے، BBC نے نظارہ کروایا ہے، اسٹیٹ یونین خطاب کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبزہ میں آیا ہے۔ صحافیوں نے پوچھا، ایک گوری صحافیہ اٹھی، بڑے اعلیٰ پائے کی صحافیہ، اس نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ یہ دہشت گردی کب ختم ہوگی؟ آپ تو کہتے تھے چند مہینوں میں، یہ تو سال گزرنے لگ گئے، آئندہ کیا امکانات ہیں؟ اور لوگوں بش نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم مجاہدین کی عظمت کو سلام، اللہ اکبر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آئندہ مستقبل قریب میں کوئی امکانات نہیں ہے، ان کے کوئی دہشت گردی ختم ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ اور امریکہ کا وزیر دفاع پال وولفٹ کہتا ہے، مسٹر بش کو کہتا ہے جناب مسٹر پریزیڈنٹ یہ جو فائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ فائل میں کیا ہے؟ کہتا ہے ہم نے پنگا لے لیا ایسے لوگوں کے خلاف کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا فرمان اور سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، میرے مصطفیٰ کے فرمان سے نکلا ہوا لفظ یبتغی القتل، رب کعبہ کی قسم امریکہ کا وزیر دفاع، نائب وزیر دفاع مسٹر پال وولفٹ، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اور ٹونی بلیر بدماش جھوٹا، اس کا وزیر خارجہ جیکسٹرا، وہ بھی یہی بات کہتا ہے۔ اللہ کی قسم نظارہ منظر عجیب نظارے، عجیب نظارے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، مائیکل مور نے ایک فلم بنائی ہے، اس فلم کا عجیب رنگ ہے، فلمیں اب بے شمار بن رہی ہے۔ وہ ایک نظارہ منظر کیا دکھلاتا ہے، وہ جناب وائٹ ہاؤس، وہ واشنگٹن کے اندر امریکہ کی مختلف اسٹیٹس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر، وہاں پر جناب بورڈ لگتے ہیں، آج فلاں گورا مر گیا، آج عراق میں فلاں مر گیا، آج افغانستان میں فلاں مر گیا، مرتے 15 ہیں لکھتے 5 ہیں، مرتے 14 ہیں لکھتے 4 ہیں، مرتے 11 ہیں لکھتے 1 ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے کیا نظارہ کروایا؟ اس نے بتلایا لوگوں دیکھو دیکھو، اور سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آنے والا نظارہ اس نے کیا کروایا؟ جناب وہاں پہ واشنگٹن میں بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک گوری خاتون جس کا بیٹا مر گیا، وہ وہاں پہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہے، بش کو گالیاں نکالتی ہے، کہتی ہے کتا خنزیر کہیں کا، کہتی ہے بدماش کہیں کا، میرا بیٹا مروا دیا، ہمارے لوگوں کو مروا رہا ہے۔ ایک اور گوری آتی ہے، وہ بھی گالیاں نکالتی ہے، ایک اور آتی ہے ڈھیڑ عمر 55 سال اس کی عمر ہے، وہ جب آتی ہے ایک دوسری اسٹیٹ کے ہیڈ کوارٹر میں، وہاں پہ بورڈ پہ دیکھتی ہے، روزانہ آیا کرتی تھی، آج پھر آئی، اس نے اپنا بیٹے کا نام پڑھا، وہاں پر تصویر دیکھی، بیٹا مر گیا، اس کو گالیاں دیتی ہے اور پیٹتی ہے، واہ اللہ کرتی ہے۔ آج امریکہ کا یہ حال ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں شہید ہونے والے
3000 کے قریب جوان شہید ہوئے. اللہ کی قسم عراق کے اندر مجاہدین شہید ہوئے. اور عراق کی ماں کیا کہتی ہے؟ عراق کی ماں کہتی ہے 3 بیٹے شہید ہوئے, رب نے 8 دیے ہیں, باقی بھی اسی راستے پر ہیں. افغانستان کی ماں بھی یہی کہتی ہے. میں جدہ میں ایک ماں سے ملا, اس کا بیٹا بوسنیا میں شہید ہوا. باپ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا الحمدللہ میرا بیٹا شہید ہوا, میں نے بے شمار جنازے پڑھائے. اللہ اکبر, ایک جنازہ پر گیا, ہر جنازے پہ عجیب نظارہ, ماں باپ کا عجیب جذبہ. ایک جنازہ پڑھا